إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی تعلیمات میں انسانیت کی نجات ہے. معزز حاضرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور الحمدللہ نماز ادا ہو چکی ہے. یاد رکھیں، قرآن عظیم الشان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے دو عیدیں مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اگر ان دونوں عیدوں پر غور سے ہم نظر ڈالیں، غور کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دونوں عیدوں میں ہمیں ایک بڑا پیغام ملتا ہے. دونوں عید سے ایک بڑا پیغام ملتا ہے اور وہ پیغام ہے اخلاص. چاہے رمضان کے روزے ہو، چاہے قربانی ہو، دونوں پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین موقع رکھا ہے. یاد رہیں، اخلاص کہتے ہیں کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو. اور ساتھ ساتھ انسان جب عبادت کریں تو نہ ریاکاری ہو، نہ شہرت ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ دنیا طلبی ہو، نہ عہدے کی لالچ ہو، نہ کرسی تک پہنچنا ہو، بلکہ عبادت خالص اللہ کے لیے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دیا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قربانی کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام کے بیٹے قربانی پیش کیے اور اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں نظام مقرر کیا تھا کہ کسی کی قربانی قبول ہوتی ہے تو اس کا پتہ لگ جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی. آدم کے دونوں بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی پیش کی اور قابیل حسد کرنے لگا اور حسد کرتے ہوئے اپنے ارادوں کو عملی جامہ، برے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا، قتل کا ارادہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی قربانیاں اور متقیوں کے اعمال کو ہی قبول کرتا ہے. انسان کے دل میں تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، تب ہی اس کے اعمال درست ہوتے ہیں، تب ہی اس کے اعمال میں للہیت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین کا واضح فرمان انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے، مخلص لوگوں کے اعمال ہی کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ قربانی ہو یا کوئی دوسرا
معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، لوگوں اچھی طرح جان لو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل دیکھتا ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے دل میں کتنا ہے، اور پھر اس خوف سے اعمال کیسے ادا کیے جا رہے ہیں، کتنے اخلاص سے ادا کیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھتا ہے۔ اور خاص کر قربانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یہ قربانی کے گوشت اور قربانی کا خون یہ اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کو پہنچنے والی چیز یا اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کا تقوی، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ لیکن ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں مخلص نہیں ہیں، اپنے عمل میں مخلص نہیں ہے الا ماشاء اللہ، ہمارے سارے کام کوئی نہ کوئی غرض اس کے پیچھے ہوتی ہے، یا تو دکھاوا، شہرت، ریاکاری یا کوئی دنیاوی مفاد، ہمارے ہر عمل کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعوں کو دیکھے، وہاں صرف اخلاص ہی اخلاص نظر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر معاملے میں مخلص، ہر معاملے میں مخلص، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں ٹٹولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یا تو ہم دکھاوے کے لیے عمل کر رہے ہیں، یا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یا عہدہ چاہتے ہیں، یا کوئی اور دنیاوی غرض۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ کیوں؟ وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا مندی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کسی کو اللہ کی رضا مندی مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا تو فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تم دیکھو گے تو وہ تمہیں یا تو رکوع کی حالت میں پائیں گے یا سجدے کی حالت میں پائیں گے۔ وجہ کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ راضی ہو جائے کوشش ان کی ہوتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگیوں کو دیکھیں، وہاں بھی اخلاص ہی اخلاص نظر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی جہاد کر رہا ہے اور جہاد کرنے سے اس کے دو مقصد ہیں، ایک اجر بھی مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دے، اور دوسرا اس کی شہرت بھی ہو جائے۔ اب آپ بتائیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شیء لہ، ایسے شخص کو کچھ نہیں ملنے والا، جبکہ وہ ایک عظیم کام جہاد کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس کے عمل میں، اس کی نیت میں اجر کے ساتھ ساتھ شہرت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر نہیں دے گا، اجر سے محروم کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ سوال کرنے پر بھی آپ نے فرمایا نہیں، اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل من العمل ما کان خالصا لہ وابتغی بہ وجہہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور اللہ کی رضا کی تلاش میں کیا گیا ہو، ایسے ہی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا تذکرہ کیا، ہماری زندگی کا، موت اور زندگی، اور فرمایا موت اور زندگی کیوں دی گئی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
حسن، عمل صالح اس وقت ہوتا ہے جب بندہ خالص اللہ کے لیے عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، تب ہی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت سے ہمیں نوازا، اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، اور ابراہیم علیہ السلام اس نعمت کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے اسلام جیسی، تو زندگی کے ہر معاملے میں اسلام نظر آنا چاہیے، زندگی کے ہر معاملے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ابراہیم اسلم، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، فوراً ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ماننے والا، اللہ کا اطاعت گزار اور پکا مسلمان ہوں، پکا مسلمان۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسلام جیسی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ایک جذبہ اس کائنات نے دیکھا ہے، اور پھر ویسا منظر کبھی دیکھنے کو نہیں ملا جسے ہم جانتے ہیں کہ باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منظر بیان کرتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹھایا اور چھری چلانا چاہا تو ہم نے آواز دی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم محسنوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا، قیامت تک آنے والے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھیں گے۔ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت دی، ہمیں اپنے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کرے، ہمیں اتنا مشکل حکم تو نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم ضرور دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راہوں کی پیروی مت کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پورے کے پورے مسلمان بنے۔ ہم مسجد میں جب تک رہیں، جب تک مسلمان، لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بازار میں ہمارا اسلام ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، معاملات میں ہمارا اسلام ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، اور کہیں ہمارا اسلام نظر نہیں آتا۔ یاد رہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا ہے، دیگر عبادتیں کرنا ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر گوشے میں لانا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، ویسے ہی ہمارے معاملات بھی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہمارا کاروبار وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہماری گھریلو زندگی وہ بھی اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہی ہم اس فرمان پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والوں پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ڈرایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی،
کل کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہر ایک اگر اس بات کا جائزہ لے، ہم میں سے ہر شخص سوچے، خاص کر تنہائی میں سوچے، اپنے سارے اعمال کو یاد کریں، اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں نجات ملے گی، اللہ سوال کرے گا، ہم جواب دے پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرے گا تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ کیا ہمیں جہنم سے آزادی مل پائے گی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی، کیونکہ آج عمل ہے اور کل حساب۔ آج عمل ہے، کل حساب۔ اس وقت انسان عمل کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے عمل کے لیے زندگی دی ہے، اور صرف عمل نہیں، عمل صالح، عمل احسن جو خالص اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ چیز، یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائیں تو ہمارے خرابیاں ساری کے ساری دور ہو جائے گی، ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو جائے گی، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے، ہمارے گھر بھی صحیح ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا، لیکن اس چیز کو اپنے اندر لانا پڑے گا۔ اور علماء کرام نے کہا کہ سب سے مشکل عمل کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، سب سے مشکل عمل۔ بولنے میں بہت آسان، لیکن عملی طور پر پریکٹیکل بہت مشکل۔ شیطان ہر طرف سے آئے گا اور چاہے گا کہ ہمارا اخلاص ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے راہوں کی پیروی نہ کریں۔ تو ہم یہ تہیہ کریں کہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، تاکہ ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول کیے جائے اور قیامت کے دن ہماری نجات یقینی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال میں مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے خواتین کی اصلاح فرمائے، ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دوری عطا فرمائے، اور خاص کر سارے دنیا کے مسلمانوں کو عین امن و سکون عطا کرے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو اے اللہ امن و سکون عطا کر، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی اللہ امن و سکون عطا کر، راحت کے لمحات ان کے لیے میسر فرما۔ اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، جان و مال و عزت کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو بھی ہمیں پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کریں، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ و کلیہ عطا فرمائے، جو قرض سے پریشان ہے اللہ رب العالمین ان کے لیے قرض کے راستے پیدا فرما، قرض کی ادائیگی کے راستے پیدا فرما۔ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دوری عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جسمانی طور پر، روحانی طور پر امن و سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور اچھے طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔